وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 2 دن سے ہمارے پی ڈی ایم والے بھائی جو ہیں بہت خوش ہیں، اسپیشلی نون لیگ والے جو ہیں، میں اب انہیں اور نام سے نہیں لوں گا، تو بڑی اچھی لگتا ہے، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ بھائیوں کو خوش دیکھ کر، کیونکہ دیکھیں یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کا فیصلے پہ آپ بنگڑے ڈال رہے ہیں، جس پہ آپ آئین کی فتح کہہ رہے ہیں، جس پہ آپ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی نا یہ خوشی جو ہے نا وہ 5-4 سال کے بعد آئی ہے، اور اب بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمیں آپ لوگوں کو خوش دیکھنا، کیونکہ آپ لوگوں کی بدقسمتی تو سٹارٹ ہوئی تھی جس دن نواز شریف نائل ہوا، اس سے پہلے نواز شریف کو جیسے گھسیٹا گیا کورٹس کے اندر، جیسے جناب جو ہے نا نواز شریف کو اور مریم کو وہ پاناما کے اندر جو ہے وہ یہی سپریم کورٹ تھی جس کو آپ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ تو جب وہ نیلی کا فیصلہ آیا، اس کے بعد الیکشنز وہ ہار گئے، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بن گئی فیڈرل کے اندر، اس کے بعد جو ہے پنجاب کے اندر ان کی حکومت بن گئی، تو یہ بڑا ایک نا آپ لوگوں کے لیے غم کے موقع تھے، تو آپ لوگوں کو الحمدللہ دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اور ہمیں نہ تو یہ میری آواز عمران خان تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ آپ کی آواز جو ہے وہ نواز شریف زرداری ان لوگوں تک پہنچتی ہے۔ میں عمران خان کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور آپ لوگ ان کو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ بیسیکلی ہم لوگوں کو یہ پاکستان کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں یہ ہماری جو فیلنگز ہیں، ہماری جو ان کے ساتھ لگاؤ ہے، یہ بیسیکلی پاکستان کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ابھی کل پارلیمنٹ کے اندر وہ ایک سیشن دیکھیں، یہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، اب ڈیفینیٹ اب چونکہ یہ ہمارے خلاف آیا ہے تو میں تو خلاف ہی بولوں گا نا، تو لیکن میں کچھ نقطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کیونکہ دیکھیں پہلے جب جہانگیر ترین کے خلاف فیصلہ آیا، اس پر آپ نے ہاں بیچ میں یہ آیا تھا، یہ فیصلہ ضرور آیا تھا جب جہانگیر ترین جس کو آپ چینی چور کہتے تھے، جس کو آپ جو ہے نا وہ آپ عدالت کے اندر گئے، وہ سارا کچھ آپ نے کروایا، اور جب اس کو نااہل کیا گیا اس پہ آپ نے بھنگڑے ضرور ڈالے تھے، تو یہ بیچ میں آپ کے لیے خوشی کی خبر آئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے ابھی کل جو ہے اب پارلیمنٹ سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جو ادارے ہیں، سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، پاک آرمی ایک ادارہ ہے، باقی جو آپ کے جتنے بھی ہیں یہ ادارے ہیں، پولیس ایک ادارہ ہے، تو پارلیمنٹ ان کے اوپر ہے، پارلیمان ان کے اوپر ہے، اسپیکر ان کے اوپر ہے۔ تو انہوں نے دیکھیں یہ ایک ٹوٹل ون سائیڈڈ گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مطلب 2-3 دن کے اندر کیس بھگتا گیا، اس میں اپوزیشن کے لوگوں کو سنا ہے یہ اچھا، اب میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا تو جانا چاہیے نا، یہ میرا رائٹ ہے، مجھ سے پوچھا جائے کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے۔ تو ڈپٹی اسپیکر نے اگر اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اس کو جس بنیاد پہ ریجیکٹ کیا تھا، ڈپٹی اسپیکر کی تو بات ہی نہیں سنی انہوں نے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو خط تھا اس پہ وہ نیشنل ہماری جو ہے اس کا ان لوگوں کے سائن تھے، تو ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے بس یہ کہہ دیا کہ ہم جی اس کو کال عدم کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر پہلے والی پوزیشن پہ چلا جائے، اور اسمبلیاں دوبارہ سے بحال ہو جائیں، اور دوبارہ سے ووٹنگ ہو، اور باقاعدہ انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ ووٹنگ ہونی ضروری ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں یہ بالکل ون سائیڈڈ گئی ہیں۔ اچھا اب ہوگا کیا، اب آپ لوگوں نے مٹھائیاں تو بہت ساری کھا لی، آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹ بھی بہت ساری لی، بڑی اچھی بات ہے، چلو اسی بہانے مٹھائیاں بٹ جاتی ہیں۔ اب ہونا یہ کہ کل دیکھیں آپ لوگ عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہے، اب وہ اتنی آسانی سے تو گرے گا نہیں، پہلے بھی اس نے ایک بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا، اور وہ آئین کے اندر تھا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئین کے باہر تھا، کیونکہ اگر آئین کے باہر ہے تو پھر تو دیکھیں اب 11 کو تو فد جرم عائد ہونے شباب، اب یہ نہیں، یہ عدالتوں کے مفرور لوگ ہیں، اگر یہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو یہ آئین کی یہ توہین نہیں ہے، یہ آئین کی نواز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پر 3 سال سے پاکستان سے، یہ آئین کی توہین نہیں ہے۔ جو زرداری صاحب تھے جو مسٹر 10% کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے وہ نقیب اللہ محسود والا واقعہ ہوا تھا، جو اور بہت سارے واقعات ہیں، جنہوں نے آیان علی کو رکھا ہوا تھا ڈالر سمگل کرنے کے لیے، اور جس انسپیکٹر نے اس کو پکڑا تھا اس کو مار دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے نے اپنی گاڑی سے ایک پولیس کانسٹیبل سامنے کھڑا تھا اس کو، تو یہ سارے یہ بھی آئین کا مذاق اڑانا، یہ بھی آئین کے منافی ہے۔ تو اب جو کل ہونا ہے، کل یہ دیکھیں میں نہیں مان سکتا کہ عمران خان اپنے طور پہ جو ہے وہ شکست تسلیم کر لے گا، کھلاڑی ہے آخری گیند تک کھیلے گا۔ تو کل ہونا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فیور میں کوئی نہ کوئی آگے سے وہ کر دیں گے، کوئی نہ کوئی رولنگ دے دیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر یہ سارا کوئی، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کہہ سکتا ہے کہ ہم تو سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانتے، ان کے پاس صدر بیٹھا ہے، ان کے پاس ابھی گورنرز بیٹھے ہیں، وہ سارے با اختیار ہیں۔ اور ابھی ایک خبر مزے کی یہ ہے کہ انہوں نے جو کے پی کے پارلیمنٹ ہے
KP کی اسمبلی اس کے اندر بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی. یعنی یہ سارے اتنی تحریکیں جمع کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارے نقطے جو ہیں یہ سارے سمجھ سے باہر ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. اور یہ جو اتنی تحریکیں دیکھیں، آپ اس مطلب اس کا جو مینڈیٹ تھا وہ اس کو جیلی کہتے رہے، آپ اس کا جو اس کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے رہے. تو اب وہ اسمبلی سلیکٹڈ ہے، اس کا وزیر اعظم سلیکٹڈ تھا. تو اب آپ کا جو بنے گا وزیر اعظم بنے گا، تو کیا وہ بلاول بھٹو صاحب کیا آپ بتا دیں کہ شہباز شریف اب بنے گا وزیر اعظم، تو کیا وہ سلیکٹڈ نہیں ہوگا؟ تو ابھی یہ کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئے. آپ لوگ انجوائے کریں، میں انجوائے کروں. دیکھیں ہم عام عوام ہمارے بارے میں کسی نے نہیں سوچنا. تو بس یہ اپنا یہ سارے سچویشنز دیکھیں. اور یہ دیکھیں اچھی بات ہے جب یہ اگر آ جاتے ہیں حکومت کے اندر تو ٹھیک ہے. اب جیسے وہ فرا والا معاملہ آ رہا ہے کہ وہ DC لگاتی تھی، اگر وہ ٹھیک ہے تو ان کو بائی سیٹ نہ آپ اچھا. عمران خان کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے. عمران خان نے اپنے اقتدار کے دوران ان چوروں کو ہے یا نہیں ہے وہ کہتا ہے، ان کو صحیح گھسیٹا ہے، ان کو رگڑا لگایا ہے، ان کو جتنا مطلب ہو سکتا تھا. لیکن پہلے زرداری اور نواز شریف یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں کرتے تھے. یہ بس ایک دوسرے کو سمپل تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاؤ، باریاں لگی تھی، 1 صوبہ ان کے پاس تھا، 1 صوبہ ان کے پاس تھا. تو ابھی جو ہے کل کا ہم ویٹ کر رہے ہیں بڑی مطلب بےتابی کے ساتھ. اور کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ بھی رکھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ آج ہی کوئی نہ کوئی ڈیسائیڈ انہوں نے کر لیا ہوگا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو ابھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے پاکستان کے حالات بہتر فرمائے. اور یہ جو آئینی سسٹم چل رہا ہے، جو آئینی صورتحال چل رہی ہے، اس سے پاکستان کو جلدی نکال دے. کیونکہ یہ اگر تصادم کی طرف یہ چیزیں جاتی ہیں تو پھر پاکستان کا نقصان ہے. اور ویسے بھی اگر یہ حکومت رہ جاتی، 1 سال تو رہ گیا تھا، انہوں نے تو اس حکومت کو بوسٹ اپ کر دیا ہے. یہ جو تحریک عدم اعتماد جمع کر کے اور آگے سے انہوں نے وہ خط والا قصہ چھیڑ کے، تو اس سے تو عمران خان صاحب کو ایک نئی زندگی مل. کیونکہ مہنگائی تھی، سارا کچھ تھا، چیزیں ان کے فیور میں نہیں تھی، لیکن یہ سارا کچھ کر کے تو چیزیں ان کے دوبارہ سے فیور میں آ گئی ہیں. تو بہتر آپشن یہی ہے کہ آپ عوام کے پاس آئیں، آپ الیکشنز میں آئیں، اس کے آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیوز آپ کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی ہے، اور شیئر بھی کر دیا کریں. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.